الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو ان لوگوں میں سے ایک جماعت تو آپ کو بہکانے کا قصد کر ہی چکی تھی، اور یہ لوگ اپنے سوا کسی کو بہکا نہیں سکتے اور نہ ہی تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں. اور اللہ نے آپ پر کتاب اور دانائی نازل فرمائی ہے، وہ آپ کو وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، اور تم پر اللہ کا بڑا فضل ہے. ان لوگوں کی بہت سی مشورتیں اچھی نہیں ہوتی، ہاں البتہ اس شخص کا مشورہ اچھا ہو سکتا ہے جو نیک بات اور اچھائی یا لوگوں میں صلح کرنے کے لیے کہے، اور جو ایسے کام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو ہم اس کو بڑا بدلہ دیں گے. اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہو جانے کے بعد بھی پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے، اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے جو بہت بری جگہ ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ نساء کی 3 آیات کریمہ 113، 114 اور 115 تلاوت کی ہے اور ترجمہ میں پیش کیا ہے. ان آیات کریمہ میں پہلی 2 آیتوں میں تو ایک ایسی جماعت کا ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے اور فریب دینے میں کوشش کر رہی تھی،
اور جو آخری آیت ہے اس کے اندر ایک اٹل قانون بیان کر دیا کہ جو شخص اللہ کے پیغمبر یا دین کی سچی بات سامنے آ جانے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے گا اور اہل ایمان کا متفقہ جو طریقہ ہے اس کو راستہ ہے اس کو چھوڑ دے گا تو اللہ فرماتے ہیں پھر وہ جدھر جاتا ہے ہم اس کو ادھر جانے دیں گے لیکن آخر میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جس جماعت کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی تھی، مدینہ منورہ میں آپ کے علم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے سے پہلے یہودی اور عیسائی آباد تھے اور کچھ لوگ مدینہ کے جو بعد میں اسلام میں داخل ہوئے مشرک تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے پر بہت سے لوگوں کو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ ان میں سے کچھ یہودی بھی تھے جو مسلمان ہوئے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن مدینہ کے لوگوں میں سے ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو زمینی حقائق اور حالات کا مقابلہ نہ کر سکا اور بادل ناخواستہ بامر مجبوری انہیں کلمہ پڑھنا پڑا، لیکن دل سے مسلمان نہیں ہوئے۔ جو دل سے مسلمان ہوئے وہ انصار کہلاتے ہیں۔ جو مکہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے وہ مہاجر کہلاتے ہیں، جنہوں نے ان مہاجرین کی مدد کی، نصرت کی، وہ انصار کہلائے۔ لیکن یہ سب لوگ پکے مسلمان تھے۔ مدینہ کا رہنے والا ایک شخص جس کا ذکر اکثر و بیشتر ان مجالس میں ہوتا ہے، وہ بڑا چالاک، بڑا ہوشیار، تیز ترار، چلتا پرزا، موجودہ اصطلاح میں سیاست دان تھا۔ اور اس کی قابلیت یا ہوشیاری یا بیدار مغزی کی بنا پر مدینہ کے لوگوں نے اس کو اپنا بادشاہ بنانے کا پروگرام بنا لیا تھا، حتیٰ کہ اس کے لیے تاج بھی تیار کر لیا گیا تھا، صرف اعلان باقی تھا۔ اس اثناء میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو خیر پہلے تھی، آپ وہاں تشریف لے گئے اور دھڑا دھڑ مدینہ کے لوگ اسلام میں جب داخل ہونے لگے تو اس آدمی کے ارادوں اور خواہشات پر اوس پڑ گئی۔ یہ کیا ہوا؟ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب آفتاب رسالت کے طلوع ہو جانے کے بعد میرا چراغ نہیں جلے گا۔ لیکن کھلم کھلا مخالفت کرنے کی ہمت نہ ہوئی، اندر ہی اندر اس کی سرگرمیاں جاری رہیں، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم۔
اسی کی پارٹی کے ایک آدمی نے، یعنی کلمہ گو نے، موجودہ اصطلاح میں ایک مسلمان نے دوسرے ایک مسلمان کے گھر چوری کی، شاید آٹا چوری کیا، اور جس چیز میں وہ آٹا پڑا تھا اس میں شاید سوراخ تھا، رات کے اندھیرے میں اس نے چوری کیا، اور کچھ ہی فاصلے پر ایک یہودی رہتا تھا، اس یہودی کے گھر لے جا کر اس کو بطور امانت رکھ دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ رات کے اندھیرے میں اس کو تو پتہ چل نہیں رہا تھا، وہ جس بوری میں وہ آٹا تھا وہ تھوڑا تھوڑا گرتا گیا، صبح کے وقت آٹے کے مالک کو جب اس بات کا احساس ہوا تو اس نے دیکھا یہ سراغ کہاں جا رہا ہے، چلتے چلتے یہودی کے گھر پہنچ گئے، یہودی کو کہا تم نے ہمارے گھر چوری کی ہے۔ یہودی نے کہا میں نے چوری نہیں کی، واقعتاً اس نے چوری نہیں کی تھی، یہ فلاں آدمی جو تمہارا ہی بھائی بند ہے اس نے میرے گھر امانت رکھی ہے۔ اس سے رابطہ کیا کہ اس نے کہا نہ میں نے تو ایسا نہیں کیا، میں کیسے کر سکتا ہوں۔ انہیں یہ اندیشہ تھا کہ اگر یہ جرم ثابت ہو گیا تو ہاتھ کٹے گا، کیونکہ مدینہ طیبہ میں اسلامی ریاست وجود میں آ چکی ہے، اور مسلمان ملک وہ ہوتا ہے جہاں اسلامی قانون کو بالادستی حاصل ہے۔ اسلامی ممالک جو یہ جملہ بولا جاتا ہے یہ ایک بے محل ہے، جن میں ایک پاکستان بھی ہے، یہ اسلامی ملک نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی حکومتی اہلکار کو بہت چبھے میری بات، بہت پیچ و تاب کھائیں، چبھتی رہے۔ اسلامی ملک اس کو میں اس لیے نہیں مانتا کہ یہاں اسلام کو بالادستی حاصل نہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے جو قانون ہیں، ان کے ناقص ذہنوں کے بنائے ہوئے جو آئین اور قانون ہیں، اس کو بالادستی حاصل ہے، اور وہ جو ان کا قانون ہے وہ بھی موم کی ناک ہے، امیر کے لیے اور ہے اور صاحب اقتدار کے لیے اور ہے اور بے اثر انسان کے لیے اور۔ اسلامی ملک وہ ہوتا ہے جہاں اسلام کو بالادستی حاصل ہو، وہاں امیر غریب شاہ گدا سب کے سب اللہ کے حکم کے تابع ہوں۔ اس اصول کو سامنے رکھ کر بڑی حد تک 100% نہیں، بڑی حد تک سعودی عرب کی مملکت ایسی ہے کہ وہاں اسلامی قانون کو بالادستی حاصل ہے۔ اس طرح عرب ممالک کی کچھ اور ریاستیں بھی ہیں، لیکن 100% کوئی ایک بھی نہیں۔ جہاں تک مسلمانوں کی اکثریت کا تعلق ہے، پاکستان میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، لیکن پاکستان سے زیادہ تعداد میں ہندوستان میں مسلمان ہیں۔ یہاں اگر 18 کروڑ ہیں، وہاں 30 کروڑ مسلمان ہیں۔ کیا ہندوستان میں اسلامی ملک ہے؟ کیا وہاں مسجدیں نہیں، لوگ نمازیں نہیں پڑھتے؟ آپ کی بادشاہی مسجد مرثیہ خوانی کر رہی ہوتی ہے، 1 یا 2 صفحے بھی نہیں ہوتی۔ دلی کی جامع مسجد کے اندر میں 8 دن نماز وہاں پڑھی ہے۔ مغرب کی نماز کے وقت ہم پہنچے، ہمیں نماز کے لیے جگہ نہیں ملی، ہم انتظار میں رہے، جب لوگ نکلے تو پھر ہم نے نماز پڑھی۔ وہ بھی شاہی مسجد ہے، اس کے ارد گرد مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ساری قومیں آباد ہیں، اور اس شاہی مسجد کے ارد گرد اس کے سارے خیر سے مسلمان ہیں۔
میں نے ایک مسلمان سے پوچھا کہ یہاں کوئی جلسہ تھا؟ میرے ساتھ ہماری مسجد کے منتظم چودھری عبدالحکیم صاحب بھی تھے اور بہت سارے دوست یہاں سے گئے تھے. میں نے پوچھا کہ یہاں کوئی جلسہ تھا؟ ہمارے ہاں جلسوں کی وجہ سے ایک ہجوم ہوتا ہے، اپنے ذہن، اپنے خیال یا اپنے تجربے کی بنا پر یہ بات کی. تو وہ ہندوستانی مسلمان بھائی کہنے لگے کون سا جلسہ؟ میں نے کہا یہ جو اتنا ہجوم ہے کہ ہمیں جگہ ہی نہیں ملی. تو اس نے خالص دلی کی اردو میں کہا بھائی صاحب یہاں ہر روز ایسا ہی جلسہ ہوتا ہے. سچی بات یہ ہے کہ خوشی کی انتہا نہ رہی. اس سے پہلے ایک اور میرا تجربہ ہوا تھا. بلوچستان میں ایک علاقہ جس کا موجودہ نام زوب ہے، پرانا نام اس کا فور سنڈے من تھا. وہاں مجھے ایک دفعہ جانا پڑا، بڑی پرانی بات ہے، یہاں آنے سے شاید پہلے کی بات. وہاں میرے ماموزاد بھائی محکمہ ٹیلی فون میں افسر تھے، انہیں ملنے گیا. تو مغرب کی نماز وہاں بھی نماز کے لیے نکلے. میں تو ناواقف تھا، کہنے لگے یہاں کی جامع مسجد میں جاتے ہیں، بہت بڑی مسجد، یقیناً ہماری جامعہ اشرفیہ کی مسجد سے بڑی تھی وہ. تو وہاں جب ہم پہنچے ذرا جماعت پہلے ہو چکی تھی، ہم تاخیر سے پہنچے. خدا گواہ ہے ہمیں جگہ نہیں ملی. وہاں بھی میرا یہ ذہن شاید یہاں کوئی جلسہ ہوگا. تو وہاں سارے پشتو والے لوگ ہیں. میں نے پشتو میں پوچھا تو کہنے لگے جلسہ کوئی نہیں، روزانہ نمازی اتنے ہی ہوتے ہیں الحمدللہ العظیم. بلوچستان کے اندر اکثر مساجد کے اندر میں نے ایسا ہی دیکھا. پاکستان کے تینوں صوبوں میں سے سب سے زیادہ نمازی مسجد میں صبح بلوچستان میں ہوتے ہیں، پھر صبح سرحد میں، پھر کراچی میں ہوتے ہیں. تو دلی کے اندر وہاں کی شاہی مسجد میں، جہاں اس کے ارد گرد ہندو بھی آباد ہیں، مسلمان بھی ہیں، وہاں ہمیں نماز کی جگہ نہیں ملی. اللہ اکبر. اسلامی ملک وہ ہوتا ہے جہاں اسلامی احکام کو، اللہ اس کے رسول کے احکام کو بالادستی حاصل ہو. مسلمانوں کا نماز پڑھنا، مسلمانوں کا وجود یا دیگر شعائر اسلامیہ کو بجا لانا، یہ اس ملک کے اسلامی ملک ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. مسلمان روس کے اندر بھی ہیں، چائنا میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، برطانیہ میں بھی ہیں. امریکہ تو میں گیا نہیں، برطانیہ میں دیکھ کر آیا ہوں. نوجوان بچے جن کی نئی نئی داڑیاں اگتی ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، فجر کی نماز کے اندر تکبیر اللہ کے ساتھ مسجدوں کے اندر نماز میں ہوتے ہیں. یہاں سے بھٹکے ہوئے جو نوجوان جاتے ہیں، کبھی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، برطانیہ جیسے ملک کے اندر جا کر، جو کافروں کا ملک ہے، اور آپ جانتے ہیں جس قدر بھی وہاں جو کچھ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتے ہیں. وہاں سے جب واپس آتے ہیں تو بادشاہ ہو کر آتے ہیں. بہت سے لوگ ہم نے دیکھا پکے نمازی ہوتے ہیں. تو کسی ملک کے اندر مسلمانوں کا نماز ادا کرنا یا مسلمانوں کا بڑی تعداد کے اندر ہونا، یہ اس کے اسلامی ملک ہونے کے دلیل نہیں ہوتا. اس لیے نہ پاکستان اسلامی ملک ہے، نہ بنگلہ دیش اسلامی ملک ہے، نہ ہندوستان اسلامی ملک ہے، نہ افغانستان اسلامی ملک. مسلمان ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، بہت سارے احکام اسلام پر عمل کرتے ہیں، لیکن مدینہ طیبہ اسلامی ریاست تھی،
اور اسلامی ریاست جب ہوتی ہے تو پھر اللہ کے قانون کو بالادستی حاصل ہوتی ہے. وہاں امیر غریب شاہ و گدا تبنگر بینواز سب برابر ہوتے ہیں قانون کے نظر کے اندر. اب اس کلمہ گو کو یہ خطرہ تھا, اس کے سارے خاندان کو خطرہ تھا کہ اگر یہ جرم ثابت ہو گیا, چوری ثابت ہوگی تو ہاتھ کٹے گا. اس لیے انہوں نے صاف انکار کر دیا. وہ یہودی کہنے لگا بھئی یہ عجیب بات ہے, میرے گھر امانت رکھی, میں نے مروت میں آ کر اس کا سامان رکھ دیا, مجھے چور ثابت کیا جا رہا ہے. بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر میں اس کلمہ گو کے جتنے رشتہ دار تھے انہوں نے بڑی جھوٹی قسمیں کھائیں کہ ہم سے کیسے ہو سکتا, ہم تو پکے مسلمان ہیں. ظاہری حالات کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایسا گمان گزرنے لگا کہ شاید یہ سچ کہتے ہیں. یہ منافقوں کی ایک بہت بڑی خوفناک سازش تھی کہ اگر خدا نخواستہ اللہ کی وحی نازل نہ ہوتی ان آیات کے اندر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی پر حد نافذ کر دیتے, سزا دے دیتے, تو دنیا یہودیت کے نظر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت مجروح ہوتی ہے کہ کیسا پیغمبر ہے, گنہگار اور مجرم کی کوئی تمیز نہیں. اور منافق بغلیں بجاتا کہ کیسا ہم نے چکر دیا ہے. یہی مقصد ہے عبداللہ بن ابی اس کی پارٹی کا. مگر رب العالمین تو ایسے موقع پر خاموش نہیں بیٹھتے, پھر اپنے نبی کی دستگیری فرماتے ہیں. یہ آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں آیت نمبر 113 سے 115 تک, لیکن مضمون شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 105 سے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ, اللہ کا فضل نہ ہوتا میرے نبی آپ پر اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی, لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ, ان منافقین کے ایک جماعت نے یہ پروگرام بنا رہا تھا کہ آپ کو بہکا دیں. اللہ نے وحی کے ذریعے سے معاملہ صاف کر دیا اور اس منافق پر حد نافذ ہوئی اور یہودی بچ گیا. دل کے اندر انہوں نے بہت برا محسوس کیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ گرفت میں آنے سے پہلے ہی وہاں سے بھاگ گیا مکہ معظمہ اور وہاں جا کر مشرکین میں شامل ہو گیا. تو قرآن نے ایک اصول بیان کر دیا, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ, جس انسان پر حق بات صاف واضح ہو چکی ہے اس کے بعد بھی اگر وہ رسول کی مخالفت کرتا ہے اور مسلمانوں کا جو ایک مسلمہ اصول و طریقہ اس کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے, اس کے لیے قانون بیان کر دیا, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ, وہ بد نصیب جدھر جا رہا ہے اللہ فرماتا ہے ہم اس کو ادھر جانے دیتے ہیں, وَنُصْلِهِ جہنم, لیکن انجام کار اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. میرے دوستو یہ ایک قانون ہے کہ ہر مسلمان اس کو اپنے لیے آئینہ سمجھے کہ میرا کوئی معاملہ بھی ہے, اس معاملے میں شریعت کا کیا حکم ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں, اسلام کیا کہتا ہے, اور اگر اسلام کا قانون اس کو میں تسلیم کرتا ہوں تو مجھے پھر بہت سارے اپنے مفادات سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے, نقصان میں مبتلا ہونا پڑتا ہے. اگر مسلمان کہلانے والا اس وقت نبی کے فیصلے کو ٹھکرا دے مفادات کو بچانے کے لیے, تو پھر اس آیت کی روشنی میں اپنا ٹھکانہ بھی کوئی سمجھ لے. شریعت کے فیصلے کو دل سے اگر کوئی برا سمجھتا ہے یہ میرے خلاف ہے, اس سے میرے مفاد پر زد پڑتی ہے, مجھے نقصان میں مبتلا ہونا پڑتا ہے, تو چونکہ دل کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے, اللہ جانتے ہیں اس کے نیت کو, اس کا معاملہ بہت سنگین اور نہایت خطرناک ہے. وہ پھر اپنا
مقام وہی سمجھے جو عبداللہ بن ابی کی پارٹی کا تھا. کلمہ وہ بھی پڑھتے تھے. وہ تو 1500 سال 1400 سال 1450 سال پہلے کے مسلمان تھے اور ہم بعد میں آئے ہیں. وہ نبی کے سامنے کلمہ پڑھتے تھے. ہم نے نبی کو نہیں دیکھا, انہوں نے صحابہ کو دیکھا. صحابہ کی محفلوں میں بیٹھے, صحابہ کی صف میں کھڑے ہو کر مسجد نبی میں پیغمبر کے پیچھے نماز ادا کی, لیکن اس کے باوجود جب دل سے انہوں نے نبی کے فیصلوں میں تسلیم نہیں کیا تو ان کا ٹھکانہ پروردگار عالم نے وہی رکھا جو اس آیت کے اندر بیان کیا.